السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، طالبان علوم نبوت، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، مدرسہ منبع العلوم کا یہ مبارک اجلاس، جس میں بڑی تعداد میں عوام و خواص جمع ہیں، یہ اس ادارے کی مقبولیت کی دلیل ہے، اور اس بات کی شہادت ہے کہ یہ مبارک ادارہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود اس کا فیض عام اور تام ہے، اور پورے علاقے اور دور دور تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بڑے قدر اور شکر کی بات ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے کہ ایسے ادارے ہمارے علاقوں میں موجود ہیں۔ بلا شبہ اس میں کسی درجے میں بھی مبالغہ نہیں ہے کہ یہ دینی ادارے اور مدارس اس پورے خطے میں اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما رکھا ہے کہ یہ دین محمدی اور شریعت اسلامیہ اور یہ قرآن کریم اور یہ علم دین انشاءاللہ قیامت کے قریب تک باقی رہے گا، اور اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا پوری طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبب کے درجے میں
ان مدارس کو بقائے دین کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب تک یہ مدرسے آباد مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ مورخ قلم روک کر کے بیٹھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب بر صغیر سے اسلام کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور یہاں کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور یہاں کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر نہیں آئے گا اور جہالت کی اندھیری پھیل جائے گی۔ اور بظاہر لگ بھی ایسا ہی رہا تھا، حالات ایسے ہی ہو گئے تھے۔ جب انگریز اس ملک میں قابض ہوا اور علماء کا قتل عام ہوا اور دینی اداروں کو اور نظام کو ملیا میٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہاں اب کوئی رمق دین کی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مخلص بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، فکر مند بندوں نے اللہ کے دربار میں فریادیں کی، آنسو بہائے، سجدے کیے اور بھیک مانگی ہے اس خطے میں دین کی بقا کی، اور جس کی قبولیت کی ابتدا دیوبند جیسے ایک چھوٹے سے قصبے کی ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی، جس کو مسجد چھتہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک استاد جس کا نام محمود تھا اور ایک شاگرد اس کا نام بھی محمود تھا، مدرسے کا آغاز کیا گیا۔ یہ نام نیک فال ثابت ہوا اور وہ چراغ جو ایک بوسیدہ مسجد میں جلایا گیا تھا، اللہ کے دربار میں ایسا قبول ہوا کہ اس ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ جل اٹھے اور جہالت کی تاریکیاں مٹ گئیں، اور وہ خواب جو دشمنان دین دیکھ رہے تھے ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کا فیصلہ فرمایا، جس کے مظاہر آج یہاں وہاں اس پورے خطے میں نظر آتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس پوری تحریک کے عظیم محرک تھے، ان کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بعد عرفان مصطفیٰ۔ یہاں سے جو روشنی اٹھی
مشرق تک گئی، مغرب تک گئی، شمال تک گئی، جنوب تک گئی، بڑے بڑے شہروں تک پہنچی، گاؤں دیہات تک پہنچی، جنگلات تک پہنچی، اور الحمدللہ آج بھی اس کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کا یہ ادارہ بھی اسی روشنی سے مستفیض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم انعام ہے، جس کا مرتے دم تک ہم شکر بجا نہیں لا سکتے۔ ان مدارس کے ذریعے جو طلبہ داخل ہوتے ہیں ان کو تو پڑھایا ہی جاتا ہے، چاہے وہ ناظرہ پڑھیں، حفظ پڑھیں، ابتدائی دینیات پڑھیں، عربی پڑھیں، فارغ ہو جائیں اور آگے تک پڑھیں، لیکن ان مدارس کے ذریعے سے عوام تک بھی صحیح دین پہنچتا ہے۔ ان جلسوں کے ذریعے، یہ جلسے خالی بھیڑ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہیں، یا محض تقریر سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اصلاح، صحیح معلومات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، علماء کے ذریعے، اہل معرفت کے ذریعے لوگوں کو موقع ملتا ہے صحیح باتیں سننے کا، اور یہ سنی ہوئی بات جو کان میں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نقد اثر نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی سنی ہوئی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور کبھی نقد بھی ہو جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا، فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ بار بار نصیحت کرتے رہیے، مسلسل کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کبھی فوراً اثر ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی بعد میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا ایک شہر سے گزر ہو رہا تھا، جمعہ کا وقت ہو گیا، 10-12 منٹ جمعہ میں باقی تھے، ہم نے گاڑی روکی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ اتفاق سے امام صاحب وہ ہمارے جاننے والے نکل آئے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، آپ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیجئے۔ بہرحال ایک حدیث اس وقت بیان کی، اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ جو آدمی مظلوم ہونے کے باوجود، اپنا حق تلف ہو جانے کے باوجود انتقام نہ لے اور معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ بات بیان کی گئی اور ایک عمومی انداز میں بیان ہوئی، کوئی خاص شخص ذہن میں نہیں تھا۔
نماز کے بعد ایک نوجوان آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، سلام کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، اور میں اس سے ناراض تھا، لیکن اب مسجد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اور میں اس بشارت کا مستحق بننا چاہتا ہوں جو پیغمبر علیہ السلام نے معاف کرنے والے کو دی ہے کہ اسے عزت ملے گی۔ اب دیکھیے، ایک بات عمومی انداز میں کہی گئی، لیکن اس نوجوان نے اپنے دل پر لے لی اور نقد اس نے وعدہ کر لیا کہ اب جو ہم سے جو شخص ہمارے ساتھ غلط کام کر رہا تھا ہم اسے بھی معاف کر رہے ہیں، اللہ واسطے ہم انتقام نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا بلند فرمایا ہوگا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو آدمی بات سنتا ہے، کبھی فوراً اس پر عمل کر لیتا ہے، اور اگر فوراً کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ان جلسوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان بیانات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کوئی مایوس نہ ہو کہ صاحب اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، پتہ تو چل نہیں رہا۔ ہر بات کا پتہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ اصلاح کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے کون سی بات دل پہ لے لی ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی نے بھی قبول کر لی صحیح بات تو مقصد حاصل ہے، جلسہ کامیاب ہے، کوئی بات نہیں۔ اصلاح مکمل کر دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صحیح بات امت تک پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے علماء کے بیانات سنے اور بعد میں بھی سنیں گے، اس جلسوں کے بعد بھی آپ سنتے رہیں گے۔ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے راوی ہیں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے بہت ہی چہیتے صحابہ میں شامل ہیں اور حضور کے خاص خادموں میں ان کا شمار ہے۔ ان کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو پیغمبر علیہ السلام کی ننیالی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بنو نجار سے، جو مدینہ کا انصار خاندان تھا اس سے تعلق ہے۔ اور یہ ان خواتین میں سے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی اسلام سے مشرف ہو چکی تھیں، اور ان کے شوہر جن کا نام مالک تھا، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اصلاً وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت ام سلیم کے اسلام لانے پر وہ ناراض ہو کر کے مدینے سے شام چلے گئے، چھوڑ دیا حضرت ام سلیم کو۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو طلحہ
انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شرط پر نکاح کیا کہ تمہیں اسلام لانا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ شرط قبول کی، اور حضرت ابو طلحہ کی پرورش میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-9 سال کی عمر میں وقت گزارا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ ھذا خویدمک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ اس سے خدمت لیجئے تو ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہمتاً تیار رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، ہجرت سے لے کر کے حضور کی وفات تک، اور ان 10 سالوں میں کبھی پیغمبر علیہ السلام نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کسی بات پر یہ کہا کیوں کیا، نہ یہ کہا کیوں نہیں کیا، اور میں نے آپ سے جیسا مہربان کسی کو نہیں پایا، شفیق کسی کو نہیں پایا۔ حضور ان سے مذاق کرتے تھے، فرماتے تھے یا ذا الاذنین، اے 2 کان والے۔ کبھی ان کی کنیت ابو حمزہ یہ کہہ کے پکارتے تھے۔ والدہ نے عرض کیا حضرت اس اپنے خادم کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ تو حضور نے بہت دعائیں کی، اور 3 دعائیں خاص طور پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، انس کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 2 دعائیں تو میں نے دیکھ لی، تیسرے کے انتظار میں ہوں۔ پہلی دعا، مال میں ایسی برکت ہے کہ میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں کبھی نقصان نہیں ہوتا، وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں حصہ لے لیجئے، حضور کی دعا کی برکت آپ کے واسطے سے ہمارے کاروبار میں بھی آ جائے گی۔ اور میاں اولاد میں ایسی برکت ہے، کہتے ہیں 80 سے زیادہ اولادیں آپ کی تھیں، اور جب انتقال ہوا تو لڑکے پوتے وغیرہ ملا کے 100 سے زیادہ تھے، گویا پورا محلہ آباد ہو گیا حضور کی دعا کی برکت سے۔ اور فرمایا جنت میں داخلے کی دعا کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بڑے حضور کے چہیتے صحابہ میں ان کا شمار ہے، شب و روز کے خادم تھے، باتیں سنتے تھے، یاد کرتے تھے، امت تک پہنچاتے تھے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو اس وقت آپ کو سنائی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے بعض علامات یہ ہیں
کہ علم دین امت سے اٹھنے لگے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اس علم سے عام علم مراد نہیں ہے، یعنی دنیا کا علم، عصری علم مراد نہیں ہے، کیونکہ عصری علم تو جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دنیا میں بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس کا علم بڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کا بڑھ رہا ہے، ڈاکٹری کا بڑھ رہا ہے، میڈیکل کا بڑھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا بڑھ رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو کوئی جانتا نہ تھا، آج بچہ بچہ جان رہا ہے، وہ علم بڑھ رہا ہے، مگر گھٹ کیا رہا ہے؟ علم دین گھٹ رہا ہے۔ اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، حضور فرما رہے ہیں، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی علم دین گھٹے گا اور علم دین سے جہالت بڑھے گی۔ یرفع العلم ویثبت الجہل۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ آج کل کے دور میں اتنے مدارس مکاتب ہونے کے باوجود جب آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں، حتیٰ کہ بڑے بوڑھوں کو دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، موٹے موٹے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے، عقائد کا بھی صحیح طرح پتہ نہیں ہے۔ اکثریت کا یہی حال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایک کمیٹی بنی تھی، سچر کمیٹی کے نام سے، اور اس نے رپورٹ پیش کی تھی کہ مسلمانوں میں جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں ان کی تعداد 100 میں 3.5 ہے۔ 96 بچے یا تو جاتے ہی نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں جاتے ہیں، یا جاتے ہیں تو اسکول میں جاتے ہیں۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ 3.5 کا جو فیگر ہے، فیصد ہے، یہ بھی مبالغے پہ مبنی ہے۔ اگر مزید غور کیا جائے آبادی کے اعتبار سے تو 2% بھی، سارے مسلمانوں کو جوڑ کر کے بھی 2% بیٹھنا مشکل ہے جو پوری تعلیم دین کی حاصل کرتے ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ہم جائزہ لے رہے تھے ہندوستان کا، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کم سے کم 20 کروڑ تو ہے، زیادہ تو ہوگی لیکن 20 تو ہے ہی۔ اور ہمارے پورے ملک میں ایک سال میں جو طلبہ علم دین کا پورا نصاب پڑھتے ہیں، یعنی دورے تک پڑھتے ہیں، اگر بہت مبالغہ کرو تو ایک سال میں فارغ ہونے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مولانا انعام صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بتائیے کیا اس سے زیادہ ہوگی؟ کم تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اب آپ تناسب دیکھیے، 20 کروڑ میں 20,000 دورہ پڑھنے والے ہیں تو کتنے فیصد بیٹھے بتاؤ؟ یہ تو کسی فیصد ہی میں نہیں آئے گا، 0 پہ پہنچ جائے گا، اشاریہ میں آ جائے گا۔ اور یہ تو چلو ایک
کفایہ کے درجے کی چیز ہے، فرض کے درجے کی نہیں ہے۔ اگر پورا دورہ پڑھو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے، آپ حضرات غور فرمائیے، بڑے بھی غور کریں، چھوٹے بھی غور کریں، علماء بھی غور کریں، عوام بھی غور کریں، کہ جس درجے میں علم دین ایک مسلمان پر فرض ہے، فرض، عقیدہ، عمل، فرائض، واجبات، اس درجے میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری نسل علم دین سیکھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنی تعداد ہے جو اس معیار پہ پورے ہے کہ وہ فرض کفایہ والا معیار ہے، اس میں تو کمی بھی رہ جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں جو فرض عین کے درجے کا علم ہے اس کو تو سیکھنا ہے، نہ سیکھو گے اور اگر معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے جو علم دین کو فرض کی حیثیت سے بھی نہیں سیکھ رہے تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ آج جس کے پاس ذرا سا پیسہ آ رہا ہے وہ ہائی فائی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسکول بھی بھیج سکتے ہیں، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن اسکول میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کو دینی علم ضروری نہ سکھایا تو چاہے وہ کتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہو جائے، اللہ کے ہاں آپ کی گردن بچ نہیں پائے گی، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ اسکول بھیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، فلاں بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا، اگر اس نے پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھے، اگر اس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، ارکان کا پتہ نہیں، شرائط کا پتہ نہیں، اسے بنیادی عقیدوں کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ساری ڈگریاں بھی بیکار ہیں اس کے لیے۔ ڈگریاں تو غیر بھی حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے منصب تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن حضور توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر یہ حالات امت میں پیش آ رہے ہیں تو آنے نہیں چاہیے، سب کو اس کی فکر کرنی ہے۔ جتنا یہ حالات بڑھیں گے اتنے ہی قیامت قریب آ جائے گی۔ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کا رابطہ عوام سے بھی ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی دینی باتوں سے کس قدر ناواقفیت عام ہو گئی ہے، موٹی موٹی باتیں بھی پتہ نہیں ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے اس موقع پر کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ ارادہ کرے، عزم کرے کہ ہم علم دین اپنے بچوں بچیوں کو ضرور سکھائیں گے۔ کیوں بھائی، ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ گھر کا ماحول دینی بنائیں گے، اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اپنی باقی رکھیں گے، یا ہمارا عزم پختہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ علم اٹھے گا
جہالت پھیل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، دنیا میں شراب عام ہو جائے گی، دنیا میں شراب بکثرت پی جانے لگے گی۔ یہ قیامت کی علامت ہے، اور یہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ غیروں کی بات تو چھوڑیے، خود ہمارے اندر نشے کی عادتیں، شراب کی عادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مسلم آبادیوں میں۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ فلمیں، انٹرنیٹ ہے، باقاعدہ ان میں تعلیم دی جا رہی ہے، سرور حاصل کرنے کے لیے فیشن کے طور پر شراب پی جاتی ہے۔ کالجوں کا ماحول نشہ آلود ہو گیا ہے۔ علمان الحفیظ اسلام کی نظر میں شراب ام الخبائث ہے، ساری خرابیوں کی جڑ ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد اس کی عقل ہے۔ اللہ نے جو عقل انسان کو دی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے جسم والے، جثے والے جانور کو نہیں دی۔ ہاتھی بدن میں بڑا ہو سکتا ہے مگر عقل میں بڑا نہیں ہے، شیر بدن میں بڑا ہو سکتا ہے، طاقت میں بڑا ہو سکتا ہے، مگر عقل میں بڑا نہیں ہے۔ عقل میں انسان بڑا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، یہ صرف عقل کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس عقل سے یہ لائٹیں جل رہی ہیں، اس عقل سے یہ نظام دنیا کا قائم ہے، اور شراب اسی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب سے آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان شراب پی کر، نشہ کر کے پانی اور پیشاب میں فرق نہیں کر سکتا، بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکتا، بستر میں اور سڑک میں فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نحوست والی چیز کی کبھی بھی تائید نہیں کرتا۔ باقاعدہ سزا ہے، کوئی شرابی پکڑا جائے اسلامی حکومت میں تو 80 کوڑے مارو۔ بہت سے شرابیوں کی تو نانی یاد آ جائے گی 80 کوڑے میں، بھول جائیں گے، نشہ اتر جائے گا۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جو آدمی توبہ کیے بغیر شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کو آخرت میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے زخم سے جو پیپ اور مواد نکلے گا بدبودار سڑا ہوا، وہ اس خبیث کو پلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے کوئی مسلمان نشہ کرے، شراب پیے، یہ اس کی ذات سے ہرگز یہ بات متصور نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا ہے۔ کوئی ہمارا بھائی اس میں مبتلا ہو، اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو معاشرہ
نشیڑی معاشرہ ہو جائے گا، اس کے لیے بربادی طے ہے، دنیا آخرت سب برباد۔ حضور فرما رہے ہیں اگر شراب عام ہوگی تو قیامت قریب، سمجھ لینا قیامت قریب۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَيَفْشُ الزِّنَا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زنا کاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، ناجائز تعلق عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، لوگ بے غیرت ہو جائیں گے، بے حیا بن جائیں گے، ننگاپا آ جائے گا ان کے اندر، فواحش دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ علامت ہے کہ اب قیامت قریب۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکل رہا ہے، گندگی غلاظت معاشرے میں جڑ پکڑ رہی ہے، بیہودہ فلمیں اور نہایت واہیات قسم کے ڈرامے اور پکچریں، یہ لوگ بہت دلچسپی کی چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اس میں جوانی بھی برباد، صحت بھی برباد، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین برباد۔ یہ جو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، یہ آٹومیٹک خودکار کیمرہ ہے، انسان نے تو اب ویڈیو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک ویڈیو ہر آدمی کو عطا کیا ہے۔ یہ آنکھیں تصویریں کھینچتی ہیں، دماغ میں محفوظ کرتی ہیں، لاکھوں کروڑوں تصویریں ہر وقت، جیسے بھی روشنی میں آنکھ کھلے گی تصویر کھینچنی شروع۔ اب اگر اچھی تصویریں تو دماغ پرسکون رہے گا۔ قرآن پڑھیں، آپ والدین کو دیکھیں، اپنی منکوحہ بیوی کو دیکھیں، اچھی کتابیں پڑھیں تو دماغ میں اچھی باتیں بھری جائیں گی، فیڈ ہوں گی۔ اور اگر ننگی باتیں دیکھ لی، ننگی تصویریں دیکھ لی تو دماغ میں گندگی بھر جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے، نماز کی نیت باندھیں گے، اور شیطان آپ کو وہ تصویریں یاد دلا دے گا، اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا، وہ یاد کر، وہ یاد کر، وہ یاد کر، اور نماز کیا ہوئی؟ سب برباد، ساری خشوع و خضوع کی کیفیت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے بے حیائی کی باتیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، کھلی چھپی ہر طرح کی بے حیائی سے بچو۔ اور جس قوم میں زناکاری عام ہو جائے گی، اس قوم میں نسبی اور خاندانی جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا، جیسا کہ یورپین اقوام میں ہے کہ وہاں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، نہ بچوں سے محبت ہے نہ بڑوں سے محبت ہے، انسان بس ایک خود غرض بن کر کے رہ جاتا ہے، لذتوں کا دیوانہ بن کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی، کتے بلیوں کی زندگی ہے، کیچوے اور کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔
اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو یہ عزم کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ رہے، نظر بھی پاکیزہ رہے، کردار بھی پاکیزہ رہے، پردے کا اہتمام ہو، اجنبی لڑکوں لڑکیوں میں اختلاط نہ ہو، جو شریعت نے پابندیاں مقرر کی ہیں ان کی پوری پاسداری کی جائے، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں سرخ روئی حاصل کر سکیں اور روح سیاہی اور ذلت سے بچیں۔ تو الغرض سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں پر ہمیں متنبہ فرمایا، ہمارا دین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں، علم دین کو عام کریں، جہالت کو مٹائیں، بے حیائی کی باتوں سے، نشے کی باتوں سے اور دیگر منکرات سے بچنے کی کوشش کریں، ایک مسلمان بن کر پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك۔ اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما،
کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں ستاری کا معاملہ فرما، ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرما۔ الہ العالمین، آپ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن جن خیر کی باتوں کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہمیں بھی مالا مال فرما، اور اپنے نیک بندوں کو جن شرور سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، بے شک ہم کسی قابل نہیں ہیں اور منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہیں پروردگار عالم، لیکن آپ کو اپنے سے مانگنا پسند ہے اور آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم آپ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، الہ العالمین آپ اپنی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیے، اور آپ نے جن نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے ہماری ناقدریوں اور ناشکریوں کی وجہ سے ہمیں ان سے کبھی بھی محروم مت فرمائیے۔ پروردگار عالم، ان نعمتوں کو ہمارے لیے زاد آخرت بنائیے۔ الہ العالمین، ہر خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنائیے۔ الہ العالمین، جن حفاظ کرام نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے ان سب کو تادم آخر اس نعمت سے فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو بسہولت تکمیل کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، جو عربی درجات میں داخل ہیں الہ العالمین ان کو علم نافع عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کی جس جس انداز میں خدمتیں ہو رہی ہیں ان سب کو قبول فرما لیجیے اور ان سب سلسلوں کو جاری اور باقی رکھنے کے فیصلے فرمائیے۔ ہر طرح کی رکاوٹوں کو، موانع کو دور فرما دیجیے، تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی شماتت سے ہم سب کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے، دینی تمام تحریکات کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین، اسلامی شعائر کو سربلند فرمائیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غیب سے نصرت فرمائیے، ان کو طاقت و قوت اور غلبہ عطا فرمائیے کہ دشمن ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، چن چن کر کے ان کو ہلاک فرما دیجیے، ان کے شر اور تسلط سے امت کو نجات عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے اور شر سے محفوظ فرمائیے۔ اس ادارے میں بھی خیر و برکت اور ترقی کے فیصلے فرمائیے۔ سبھی معاونین، منتظمین، اساتذہ، طلباء سب کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ